رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج ہم نے سورۃ المعارج پارہ نمبر 29 میں سورۃ المعارج سے آغاز کرنا ہے۔ معارج کے معنی چڑھنے کے راستے کے ہیں۔ یہ تیسری آیت میں موجود ہے، اسی وجہ سے اس سورۃ کا نام جو ہے معارج رکھا گیا۔ اب آغاز میں جو ہے سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع، یہاں پہ نضر بن حارث ایک شخص تھا، اس کی حماقت کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ کس طرح سے اس نے حماقت کی تھی۔ اس نے جب قرآن کریم کو جھٹلایا اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یہ قرآن کریم اور دین اسلام جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں اگر سچا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم پر آسمان سے کوئی عذاب نازل کرتے، تو اسے جواب دیتے ہوئے فرمایا گیا من اللہ دافع للکافرین لیس لہ دافع من اللہ ذی المعارج، کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر عذاب آ گیا تو اس کو کوئی بھی روک نہیں پائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو پکڑ ہے بہت سخت ہے۔ اگر ایک شخص ظالم ہے جو ظلم کرتے ہی چلا جا رہا ہے اور مظلوم برداشت کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی اگر پکڑ آئی تو اسے کوئی بھی روک نہیں پائے گا۔ ہم دنیا میں بھی اکثر پتہ کیا کرتے ہیں، ہمیں کوئی پرابلم یا تکلیف ہوتی ہے ہم تو اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے تو اچھا ہے، بہتر ہے کہ یہ مر جائے یا ہماری یہ تکلیف ختم ہو جائے، اللہ کرے تمہیں ایسا ہو جائے، یا کسی بھی طرح سے ہم غصے میں بھی کہتے ہیں تو یہ اس طرح سے الفاظ جو ہیں وہ نہیں یوز کرنے چاہیے۔ اس طرح کے الفاظ سے کائنڈلی کوشش کیا کریں کہ ان الفاظوں کو اوائڈ کیا کریں۔ پھر نیکسٹ آیات میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہلاکتوں کے بارے میں بتایا ہے، یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن، قیامت کے دن آسمان جو ہے وہ سیاہ ہوگے اور پہاڑ جو ہے وہ روئی کی طرح بکھرے جائیں گے، یعنی پہاڑ اس طرح ہو جائیں گے جیسے روئی ہوتی ہے نا، روئی کے دانے جب بکھرے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ روئی کپوں میں جو آپ کی رضائیوں وغیرہ میں جو روئی ہوتی ہے اس کو کبھی نکالیں تو دیکھیں وہ کس طرح سے نا چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ذروں میں بکھر جاتی ہے، تو اسی طرح سے جو ہے قیامت کے دن بادل بھی جو ہے اس طرح سے روئی نما کے ٹکڑے کی طرح بکھرے ہوئے ہوں گے اور آسمان سیاہ ہو جائے گا اور دوست ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے، پھر بھی ایک دوسرے کے کچھ کام نہیں آئیں گے۔ اس وقت مجرمین جو ہوں گے، جو مجرم لوگ ہوں گے، چاہیں گے کہ کسی طرح جو ہے مال فدیہ دے کر ہم چھوٹ جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا، یہاں پہ آیت میں ورڈ یوز ہوا ہے کلا، کہ ایسا ولا کلا جو ہے ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اللہ کا مطلب ہوتا ہے لا نہیں، کا شروع میں لگ گیا تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اس کے آگے فوراً الا المصلین سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اہل جنت کے صفات بتائی ہیں، ان کے اوصاف بتائی ہیں کہ قیامت کی ہلاکتوں کا بیان ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فوراً بتا دیا تھا کہ اہل جنت کو کیا ملے گا، اس لیے کہ تاکہ مسلمان جو ہے قیامت کے خوف سے اگر ڈرے ہوئے ہیں تو ان کو پتہ چل جائے کہ اگر ہم نیک اعمال کریں گے تو ہمیں کتنے خوبصورت باغات ملیں گے اور کتنی عزت والی زندگی ملے گی۔ اگر سورۃ النوح ہے، اس سورۃ میں نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، اس مناسبت سے اس سورۃ کا نام جو ہے نوح رکھا گیا ہے۔ اور یہاں پہ سٹارٹنگ میں حضرت نوح علیہ السلام کی رسالت اور قوم کو ان کی دعوت دینے کا جو ہے سلسلہ ہے۔ اس پورے سورۃ النوح کو میں صرف ایک چھوٹی سی جو ہے وہ مفہوم میں بیان کروں گی۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک، حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو 950 سال تک جو ہے انہوں نے مسلسل اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف دعوت لی، لیکن کوئی بھی افراد جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت پر ایمان نہیں لائے۔ ان میں سے چند ایک افراد تھے جو ایمان لائے تھے۔ لوگ جو ہے کیا کرتے تھے، 4 بتوں جس کا نام تھا دو، سوا، یغوث اور یعوق کی پوجا کرتے تھے۔ پھر سے بتا دیتی ہوں 4 بت کون سے تھے جو انہوں نے بنائے ہوئے۔ حضرت ابراہیم میں تو لات، عزا اور یہ والے بت تھے نا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جن ان کے بڑے بتوں کو بلامی، لات اور یہ تھے، ان کے بت یہ تھے جن کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توڑا تھا۔ تو اب جو نوح علیہ السلام کے بت تھے نا، ان کی قوم نے جو بت بنائے ہوئے تھے وہ کون سے تھے؟ وہ 4 بت تھے۔ ایک کا نام تھا ود، ایک کا نام تھا سوا، اس کو کہتے ہیں سوا، ٹھیک ہے، میں آپ کو تھوڑا سا زوم کرتی ہوں تاکہ آپ کو نظر آئے۔ ود، سوا، یغوث اور یعوق، یہ تھے وہ بت جن کی وہ پوجا کرتے رہے، ٹھیک ہے، نوح علیہ السلام کی قوم جو تھی نا۔ بالآخر نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، اے میرے پروردگار ان کفار میں سے کسی کو بھی روح زمین پر باقی نہ رکھ۔ دعا قبول ہوئی اور ان کے اوپر عذاب آیا جس کی وجہ سے تمام کفار جو ہے وہ غرق ہو گئے تھے۔
صورت الجن ہے، کچھ جنات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے قرآن سنا تھا، اور سننے کے بعد جو ہے ایمان لے آئے تھے، تو اس لیے یہاں پر ان کے جو ہے واقعے کا ذکر ہے، اس لیے اس صورت کا نام جو ہے اس صورت کا نام جن رکھ دیا گیا۔ جنات کی قرآن کریم سننے کا واقعہ، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا ان سمعنا قرآنا عجبا۔ جب شیاطین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل آسمان کی طرف جا کر وہاں سے کچھ باتیں سناتے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مبعوث کر دیا گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت آ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی مبعوث ہو گئے، تو جنات کو اوپر جاتے وقت شہبا یعنی ثاقب پڑھتے، یعنی شہاب یعنی ثاقب پڑھتے، یعنی وہ تھوڑا سا لڑکھڑا جاتے، ان کو جو ہے غشی طاری ہو جاتی، ان کے ساتھ کچھ ایسا ہوتا۔ انہوں نے اپنی کچھ جماعتیں تشکیل دیں تاکہ معلوم کریں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ ہم اوپر جا کے اب کوئی بات نہیں سن پا رہے، ہم وہاں سے کوئی بھی بات جو ہے وہ سن کے نہیں آ پا رہے، تو اب کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ آپ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس تشریف لائے تو وہاں ایک مقام تھا نخلا، وہاں پر فجر کی نماز میں تلاوت فرما رہے تھے، یہ طائف سے واپسی کی طرف ہے، تو جنوں کی ایک جماعت وہاں سے گزری، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے جب انہوں نے قرآن کریم سنا تو وہ سن کر ایمان لے آئے، پھر اپنی قوم میں جا کر تبلیغ کی، تو جنات کی کئی وفود جو ہے، کئی وفد جو ہے، کئی قبیلے جو ہے اٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے، اور انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے اسلام قبول کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے نبی نہیں بلکہ جنات اور تمام مخلوق کے بھی نبی تھے۔ پھر علم غیب اللہ تعالیٰ کی ذات کا خاصہ ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا بتایا گیا، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا۔ علم غیب جو ہے اللہ تعالیٰ کی ایک خاص صفت ہے جس میں کوئی شریک نہیں، البتہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں میں سے جسے غیب کی خبروں کے لیے پسند کرتے ہیں اسے بھی غیب کی خبروں کو مطلب فرما دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہر پیغمبر کو غیب کی بات کا علم ہے، اللہ تعالیٰ جس کو بتانا چاہتے ہیں کوئی غیب کی بات کا علم تو اللہ تعالیٰ اس کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں، وہ جو پیغمبر اور نبی کے دل میں اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس سورۃ المزمل ہے، مزمل کی معنی ہے چادر میں لپٹنے والا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آتی تو آپ چادر میں لپٹ گئے، اس سے سورت کا نام مزمل لکھا گیا۔ اب نبی پاک کو مزمل کہنے کی کیا وجہ تھی؟ یا ایھا المزمل، نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں بھی مزمل آتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی اتری، آپ جب قاری ہرا میں تھے، اور اقرأ باسم ربک الذی، آپ پر جب یہ آیات 5 نازل ہوئی، آپ پر پہلی وحی اتری، آپ کے کندھوں پر نبوت کی عظیم ذمہ داری ڈالی جا رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سردی لگنے لگی، آپ اپنی اہلیہ حضرت خدیجہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے چادر لپیٹ دو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا اے چادر میں لپٹنے والے، یعنی انہوں نے فرمایا، بڑے محبت سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا المزمل، اے چادر میں لپٹنے والے، یہاں پہ محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں۔ قم اللیل الا قلیلا نصفہ و انقص منہ قلیلا۔ شروع میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جو ہے تہجد کی نماز جو ہے فرض قرار دی گئی تھی کہ رات کے تہائی حصے میں نماز تہجد ادا کریں۔ تہجد پڑھنے کے بہت سے فوائد ہیں، رات کے بالکل سناٹا ہوتا ہے، مخلوق اپنے خالق سے جو ہے راز و نیاز کا صحیح موقع مل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بیٹھ کے باتیں کریں، اللہ تعالیٰ سے گفت و شنید کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کی باتیں کریں، اس کے سامنے اپنے گناہوں کا اظہار کریں، تنہائی میں بیٹھ کے اللہ سے کچھ وقت مانگیں، پھر اللہ سے اپنی دعائیں قبول کروائیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ دعا قبول فرما لیتے ہیں۔ تہجد کی فرضیت منسوخ ہے۔ اچھا، یہاں پہ تہجد کا پہلے فرض قرار دیا گیا تھا، لیکن 1 سال بعد جو ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے تہجد کی فرضیت کو منسوخ قرار دیا کہ تہجد کی نماز فرض نہیں ہے۔ اس آیت میں آخر میں 4 چیزوں کا حکم دیا گیا، نماز کی پابندی کا، سوقات کا، صدقہ کا، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کا۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے سورۃ المدثر۔ مدثر کا معنی ہے جو مزمل، وہی معنی ہے جو مزمل کا تھا، یعنی چادر میں لپٹنے والا۔ اب یہاں پہ اسٹارٹنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض بتا رہے ہیں، بڑے پیار سے اللہ تعالیٰ محبت سے فرما رہے ہیں یا ایھا المدثر، پہلے کہا یا ایھا المزمل، اے چادر میں لپٹنے والے، اے چادر میں لپٹنے والے، قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، چادر میں لپٹنے والے اور اللہ کو لوگوں کو ڈرائیے، اپنے پروردگار کی تکبیر کہیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان فرمائیے ان کے سامنے، وثیابک فطہر، اور اپنے لباس کو پاک رکھیے، گندگی سے کنارہ کیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 مشہور صفتیں جو ہیں نذیر اور بشیر ہیں، یہاں صرف نذیر کا ذکر کیا، جس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بالکل ابتدائی زمانہ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دور جو ہے وہ وہی نازل ہونا شروع ہوئی، تو تعداد میں مسلمان کم تھے، جب کفار بہت زیادہ تھی، اس لیے صرف جو ہے نذیر کا ذکر کیا، یعنی گندگی سے مراد بتوں کی گندگی ہے، ان سے آپ اپنے آپ کو بچائیے۔ گندگی سے مراد یہ نہیں کہ
نہیں یہ مراد نہیں ہے، ویسے بھی انسان کو اپنا لباس صاف ستھرا رکھنا چاہیے، بالکل صاف ستھرا رکھنا چاہیے، یہاں گندگی سے مجھے اب کفار کی گندگی سے جو ہے بچیے، ان کے بتوں کی جو وہ پوجا کرتے ہیں، ان کی طرف سے جو وہ دعوت تبلیغ دیتے ہیں، وہ جو غلط راستے پہ گمان کرتے ہیں، ان سے بچیے۔ پھر کفار کی آزمائش کا ذکر ہے یہاں پہ، جہنم کی نگران جو ہے فرشتوں کی تعداد جو ہے 19 بتائی ہے، جو جہنم کی نگرانی کرے ہوں گے نا ان فرشتوں کی تعداد 19 ہے۔ اس تعداد کے بتانے میں کفار کا امتحان ہے کہ وہ اس کو مانتے ہیں یا اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ مسلمان تو اس بات پہ یقین رکھتا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بات بتائی وہ بالکل ٹھیک ہے، 19 ہے تو 19 ہوں گے، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ 20 کہتے تو 20 ہوں گے، جتنے بھی کہتے ہیں اتنے ہی ہوں گے۔ لیکن یہاں پہ بتانا مقصد یہ تھا کہ کفار کو بتایا جائے تو کیا وہ اس کو سنتے ہیں یا اس کا مذاق اڑاتے ہیں؟ تو بجائے ماننے کے انہوں نے بالکل ایسے انہوں نے کہا کہ 70 سے تو میں نبٹ لوں گا، باقی 2 کو تم سنبھال لینا۔ اللہ اکبر، سے نے کہا کہ 17 سے تو میں نپٹ لوں گا، باقی 2 کو تم سنبھال لینا۔ جواب دیا گیا کہ یہ فرشتے ہیں جن کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ مذاق اڑانے لگے نا کہ بس 19، انہوں نے کہا 17 سے تو میں نبٹ لوں گا، ان کے ساتھ تو میں مقابلہ کر لوں گا، باقی 2 سے تم لپٹ لینا، تو ان کو تم سنبھال لینا۔ اللہ اکبر، معاذ اللہ، یہ فرشتے ہیں جن کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ جہنم میں جانے کی وجہ کیا ہوگی؟ جب اہل جنت پہ چلے جائیں گے تو جو مجرمین ہوں گے، کفار ہوں گے، اہل جہنم سے پوچھیں گے کہ تمہیں کس چیز نے جہنم میں داخل کر دیا؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم مسکین کو جس کا حق واجب تھا کھانا نہیں کھلاتے تھے، بےہودہ مجلس میں دین کو باطل کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، قیامت کو جھٹلاتے تھے، ہم دین کا مذاق اڑاتے تھے، ہم پیغمبروں کی نبوت کو جھٹلایا کرتے تھے، ہم ان کی باتوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور ان کو ایذا پہنچایا کرتے تھے، انہیں تکلیف پہنچایا کرتے تھے، ہم نماز کی پابندی نہیں کیا کرتے تھے۔ تو آپ بھی میری پیاری بہنوں نماز کی پابندی کیا کرو، کسی مسکین غریب کا حق مت کسی کو دیا کرو، اس کا حق مت کھاؤ۔ سورۃ القیامہ ہے، قیامہ کے شروع میں ہی قیامت کے دن کی قسم کھائی ہے اور اسی کی مناسبت اس کا نام قیامہ رکھ دیا گیا ہے۔ اب بعث بعد موت کے بعد کیا ہوگا؟ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، یہاں اللہ نے 2 چیزیں قیامت اور نفس لوامہ کی قسم کھا کر فرمایا ہے۔ ہم انسان کو دوبارہ لازمی زندہ کریں گے۔ انسان کا یہ جو نفس ہے نا، رمضان میں شیطان تو قید ہوتا ہے نا، وہ تو ایک جیل کے اندر ہوتا ہے، اس کو تو آکوپائی کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو ذکر دیا ہوا ہے شیطان کو۔ پھر کیا چیز ہوتی ہے ہمارے اندر کی چیز؟ کیا ہمیں ساری ہوتی ہے کہ ہم لڑائی کر رہے ہوتے ہیں، ہم جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں، ہم کسی کو تان و طنز دے رہے ہوتے ہیں، کسی کو احسان جتلا رہے ہوتے ہیں، کسی کی چغلی یا برائی سن رہے ہوتے ہیں یا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا چیز ہوتی ہے یہ ہمارا نفس ہوتا ہے۔ ہمارا نفس جو ہے نا، انسان کا نفس جو ہے شیطان سے بھی زیادہ برا ہے۔ اگر نفس پہ قابو ہے نا، یہ جو انسان کی میں ہے، میں اکڑ جو نہیں نا جب تک جاتی تب تک کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو انسان جب اپنے اندر کی تکبر کو، اپنے اندر کے نفس کو نہیں نہ مارے گا، اپنے اندر کی میں کو نہیں مارے گا، وہ جو میں کرتا ہے نا، اپنے میں کو نہیں نہ مارے گا، تب تک انسان جو ہے متقی اور تقویٰ کی طرف نہیں جا سکے گا۔ تو ہمیں تو متقی اور تقویٰ اور مومنین کی صفت کو اپنانا ہے جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے ایمان کے ساتھیوں، ہمیشہ یاد رکھو کہ ہمیں جو ہے اپنے نفس پہ قابو پانے کی کوشش کرنی ہے۔ آج اگر سوچے کہ ہم جو ہے میوزک نہیں سنیں گے، ہم یہ چیزیں نہیں کریں گے، ہم کسی کو تانا نہیں دیں گے، کسی کی چگلی کی بات نہیں سنیں گے، کوئی کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو کوشش کرو کہ باجی، بہنا، بھائی، مجھے مت سناؤ، مجھے مت بتاؤ یہ بات، ٹھیک ہے؟ پیار سے منع کر دو، ٹھیک ہے؟ مجھے نہ بتاؤ، میں نہیں سننا چاہتی۔ تجسس ہوگا کہ یار کیا بات تھی، کیا کہنا تھا اس نے، لیکن آہستہ آہستہ پھر آپ نفس پہ قابو پانے لگو گے۔ جب بہت غصہ آئے گا، کوشش کرو کہ قابو پا لو، اللہ کا نام لے لیا کرو، اللہ اکبر کہہ دیا کرو، سبحان اللہ کی تسبیح کرنے لگ جایا کرو۔ جب بہت غصہ آئے کسی کے اوپر، قابو نہ ہو رہا ہو، تو کوشش کرو۔ تو پھر جو یہ چیزیں کیا کرو، انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی ہڈیوں کو جو ہے زندہ نہیں کر سکیں گے، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ جو کفار سوچتے تھے نا کہ انسان کی ہڈیاں تو قبر میں بس سیدھا ہو جائیں گی، تو کیسے زندہ ہوگی، یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ ہڈیوں کو جمع کرنا جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے تو ہے بنسبت انگلیوں کے پوروں کو جمع کرنے کی ہے، کہ انگلیاں کے جو پور ہوتے ہیں نا، یہ جو پور ہوتے ہیں جس کے بچے اوپر بچیاں مہندی لگاتی ہیں نا، پوروں کو فل کرتی ہیں، ان کو جمع کرنے کے برابر ہے۔ اللہ تو کن فیکون کہیں گے تو فوراً ہو جائے گا۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم تو پوروں کو جمع کرنے پر قادر ہیں۔ نفس لوامہ کا ذکر ہے۔ لوامہ انسان کی طبیعت میں ایک ایسے مادے کو کہتے ہیں جو انسان کو برائی پر ملامت کرتا رہتا ہے، کہ اگر ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں نا، ہمیں ذہن میں خیال آ رہا ہے یار اس کے بعد تو یہ کرنا ہے،
اچھا اس کے بعد یہ کرنا ہے، میرا اتنا کام رہ گیا، میں نے ابھی جا کے صفائی کرنی ہے، اچھا مجھے کھانے میں یہ بنانا ہے، اچھا میں نے یہ ڈرامہ دیکھنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے، اچھا وہ میرے بارے میں ایسے سوچتا ہے۔ نماز میں یہ پڑھتے ہوئے باتیں آ رہی ہوتی ہیں۔ شیطان پتہ کیا کرتا ہے، ایک آئیڈیا دیتا ہے، اگر انسان اس کو رد کرتا ہے، کہتے ہیں نہیں میرے خیالات سے نکل جاؤ، تو انسان دوبارہ سے الحمدللہ رب العالمین شروع کرتے ہیں۔ اور اب انسان جو ہے نا، شیطان جو پتہ کیا کرتا ہے، ہمیں مختلف آئیڈیاز دے رہا ہوتا ہے۔ شیطان کہتے ہیں کہ ایک آئیڈیا یہ لو، اگر نماز میں انسان ابھی الحمدللہ رب العالمین سٹارٹ کیے تھے، ہم دیکھتے ہیں نا اب شیطان جب ہمیں آئیڈیاز دے رہا ہوتا ہے نماز میں، ہمیں ڈفرینٹ کام یاد آ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، ہمیں اس کے بعد یہ کرنا ہے، یہاں جانا ہے، مطلب ڈفرینٹ بڑے آئیڈیاز آ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ میوزک کی باتیں، ڈرامے کی باتیں، یہ بہت ساری باتیں آ رہی ہوتی ہیں انسان کے مائنڈ میں۔ تو انسان اس کو رد کر کے کہتا ہے کہ نہیں پیچھے ہٹ جاؤ بھائی، میں نے نہیں تمہاری بات سننی۔ پھر کہتے ہیں الرحمن الرحیم، شیطان پھر اور آئیڈیاز دیتا ہے، پھر اس کو اور آئیڈیاز دیتا ہے۔ پھر جب انسان ان کو رد کر دیتا ہے نا، پھر یہ نفس لوامہ ہوتا ہے جو اس کو برائی کی طرف ملامت کر رہا ہوتا ہے۔ انسان جب اس نفس کو ریجیکٹ آؤٹ کرتا ہے نا، اس کو ریجیکٹ کرتا ہے، تو پھر نفس پہ انسان قابو پانا شروع کر دیتا ہے، اور نفس پر قابو پانا سب سے مشکل کام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حفاظت قرآن کو بتایا ہے کہ قرآن کے جو الفاظ و معنی ہیں محفوظ ہیں اور ہمیشہ محفوظ رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ جلدی پڑھنے لگ جاتے تھے، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے نبی قرآن کو یاد کرنے کے لیے جلدی اپنی زبان مبارک کو نہ ہلایا کریں، اس کو پڑھوانا اور یاد کروانا ہماری ذمہ داری ہے۔ پھر اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کا تذکرہ کیا ہے کہ قیامت کے دن ان کے چہرے جو ہے تر و تازہ ہوں گے، وہ اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دیدار کرنے والوں میں شامل فرمائے، کیونکہ بڑے خوبصورت ہوں گے نا وہ جنت میں چہرے سے جائیں گے۔ پھر لاسٹ پہ اللہ تعالیٰ نے صورت میں انسان کی تخلیق کے مراحل بتائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسانی تخلیق کے مراحل بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں الم یکن نطفۃ من منی یمنا، نطفۃ من منی، میں بار بار یہ لائن پڑھ رہی ہوں، نطفۃ من منی، کہ انسان کو ان پر غور کرنا چاہیے، انسان اپنی اوقات کو نہیں بھولنا چاہیے کہ اس سے انسان کی ایک ناپاک قطرے سے تخلیق ہوئی ہے۔ تو پھر اکڑ کس بات کی ہے انسان کے اندر؟ انسان کے اندر مجھے سمجھ نہیں آتا ہمارے اندر کس بات کی اکڑ ہے؟ ہماری تو تخلیق ایک ناپاک قطرے سے ہوئی ہے، نطفے سے ہوئی ہے، وہ بھی ایک ناپاک ہے۔ تو پھر ہم اپنے آپ کو کیوں پاکیزہ ہونے کا یا اپنے آپ کو اعلیٰ و بالا ہونے کا کیوں دعویٰ کرتے ہیں؟ اب کوئی دیندار ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں میری نمازیں درست ہیں اور میں بہت بڑا دیندار ہوں، میں ہی ٹھیک ہوں، یہ تو غلط ہے۔ دوسرا کہتا ہے کہ نہیں میں ٹھیک ہوں تم غلط ہو۔ تیسرا کہتا ہے یہ تم دونوں ہی غلط ہو، میں ٹھیک ہوں۔ بھئی تفرقے میں مت پڑو، فرقہ واریت میں مت پڑو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور بے شک تم کامیاب ہو جاؤ گے جس نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا۔ اگر ایک دوسرے کو وہابی، سنی، اہل دیوبندی یہی کہتے ہوئے، اہل حدیث کہتے ہوئے لڑتے رہے تو پھر تو لڑائی چلتی رہے گی۔ پھر اللہ کو منانے کا وقت تو گیا نا، وہ تو ہاتھوں سے نکال دیا ہم نے، وہ تو ہاتھوں سے نکل گیا۔ بھئی کیوں فرقہ واریت میں پڑھتے ہو؟ کیا اہل حدیث والوں کا اللہ اور ہے؟ کیا ان کا قرآن اور ہے؟ کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کو حساب نہیں دینا؟ کیا دیوبندیوں کا اور ہے؟ بھئی بتائیے مجھے، میں اگر غلط کہہ رہی ہوں، کیا سب کا اللہ ایک نہیں ہے؟ کیا یہ جو ہے ذات کے فرقے میں جب تم لڑتے پھر رہے ہو، اس گجر، ارائیں اور اس کے بعد بٹ چٹ پتہ نہیں کیا کیا ذاتیں ہیں، کہ ان سب کا اللہ ایک نہیں ہے؟ سب نے مٹی میں نہیں سما جانا؟ سب مسلمان نہیں ہیں؟ سب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں کہتے؟ سب اللہ کے نبی کو آخری نبی نہیں مانتے؟ مانتے ہیں بھئی، سب مسلمان ہیں، سب ایک نماز نہیں پڑھتے، سب 5 وقت کی نمازیں نہیں پڑھتے، سب قرآن کی تعلیم نہیں سنتے، سب قرآن کو نہیں پڑھتے، سب نماز روزہ زکوٰۃ قائم نہیں کرتے؟ پھر کرتے ہیں، جتنی جس کے اندر استطاعت ہے وہ اتنی کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر کس بات کی اکڑ ہے انسان کے اندر؟ وہ کس بات پہ اتراتا ہے کہ میں جٹ ہوں، میں آرائی ہوں، تو میں جی گجر ہوں، میں یہ بدماش ہوں، میں تو یہ ہوں، میں فلاں ہوں، یا میں اہل حدیث کی نماز مسجد میں چلا جاؤں گا تو میں نے اہل دیوبندی کی مسجد میں نہیں جانا، تو میں نے جی ان کی مسجد میں چلا گیا ہوں تو میں نے کسی اور کی مسجد میں نہیں جانا۔ یہ کیوں ہے بھئی؟ ایسا کیوں ہے؟ یہ فرقہ واریت ختم کیجئے۔ ہم سب ایک ہیں، ایک رب کے آگے جھکتے ہیں، ایک رب کو مانتے ہیں۔ ہمارے نبی آخری نبی محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہم اس کی سنت کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ سب کچھ اپنے اندر سے فرقہ واریت، یہ ذات پات کا فرق ختم کیجئے۔ یہ بڑے لمبی تفصیل ہو جاتی ہے، ہم آگے چلتے ہیں۔ سورۃ الدہر ہے، دہر کہتے ہیں زمانے کو،
اور پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اس لیے اس کا نام دہر رکھا گیا۔ حل عطا علی الانسانی حین من الدہر لم یکن شیء مذکورا، انسان کی حیثیت اتنی ہے کہ وہ ایک وقت وہ قابل ذکر نہیں تھا، ایک وہ قابل ذکر نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ پچھلے صورت میں ہم نے بات ختم کی کہ انسان کے اندر اکڑ کس بات کی ہے، تخلیق کی بات ہوئی نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ تم کسی قابل نہیں تھی، تمہارا کوئی ذکر نہیں تھا، تمہیں کوئی مانتا نہیں تھا، تمہاری کوئی عزت نہیں کرتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے اس قابل بنایا کہ یعنی اسے پیدا کیا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے سننے کے لیے کان دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دیں اور راستہ دکھایا، اس کے سامنے راستے رکھے، صراط مستقیم کا راستہ رکھا، غیر مغضوب ولا الضالین اور گمراہ لوگوں کا راستہ اس کے سامنے رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب تم پہ ہے ڈیپینڈنس کہ تم کس راستے پہ چلتے ہو۔ اگر گمراہ لوگوں کے راستے پہ جاؤ گے، اس کا بھی تمہیں بتا دیا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا، تمہیں جہنم کی ملے گی۔ اور جب تم جو ایمان والوں کے راستے میں صراط مستقیم پہ راستے پہ چلتے ہو، مشکلات آئیں گی لیکن تمہیں جنت ملے گی، تمہیں عزت ملے گی، تمہیں باغات ملیں گے، تمہیں رب تعالیٰ کی ذات ملے گی، تمہیں اللہ مل جائے گا۔ اور ہمیں تو اللہ کی تلاش ہے، ہمیں تو اللہ کو پانا ہے، تو ہمیں صراط مستقیم پہ راستے پہ چلنا ہے، ہمیں تو شکر گزار بننا ہے، ہمیں اللہ کی ناشکری نہیں کرنی۔ کوئی تکلیف بھی آتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کیا کریں، بے شک یہ تکلیف، یہ آزمائش، یہ خوشی، یہ غم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اس پہ مت یہ کہا کرے کہ ہائے اللہ یہ کیوں مصیبت آ گئی ہے، کیا مصیبت ہے یہ بڑا ورڈ بولتے ہیں، کیا مصیبت ہے یہ، کوئی کام کرنا ہو تو ہم کہتے ہیں کیا مصیبت پڑ گئی ہے۔ بھئی کیوں کہتے ہو کسی چیز کو مصیبت، کیوں بھئی کیا مصیبت ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی چیز کو مصیبت نہیں بنایا، ہر کے لیے، ہر ایک کام میں تمہارے لیے آزمائش ہے، اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے لیے جنت کی نعمتوں کا ذکر فرماتے ہیں کہ وہ جنت کی نعمتوں میں ہوں گے جو اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ اور قرآن پاک تو ہے انسان کے لیے نصیحت، ان هذه تذکرۃ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے نصیحت بنایا ہے، لیکن اس سے فائدہ اور ہدایت وہی حاصل کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو خود مجھ سے ہدایت طلب نہیں کرتا، اللہ کہتا پھر میں اسے بھی ہدایت نہیں دیتا جو مجھ سے ہدایت ہی نہیں مانگتا، جو مجھ سے دعا نہیں مانگتا۔ کیوں نہیں مانگتے آپ لوگ اللہ سے مانگو، گڑ گڑا کے مانگو، وہ ضرور دے گا۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز اللہ سے مانگو، اپنی ہر پریشانی اللہ سے کہو۔ یہ دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے نا، اس کے سامنے اپنی تکلیف پریشانی رکھو گے، یہ تمہیں کچھ بھی نہیں دے گی، یہ تمہارا مذاق اڑائے گی، تم پہ ہنسے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے آگے بیٹھو، تنہائی میں بیٹھو، تہجد کے وقت بیٹھو اللہ کے سامنے جا کے اور بتاؤ اللہ کو، اللہ یہ چیز مجھے پریشان کری ہے، یا اللہ فلاں نے میرا دل دکھایا ہے، اللہ مجھے فلاں جگہ مشکلات آئی ہے، اللہ فلاں جگہ سے میرا کام نہیں بن رہا، اللہ مجھے یہاں پریشانی ہے، تو بتاؤ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، دعا مانگو۔ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جا کے توبہ کے 2 نوافل پڑھو اور کہو اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، بے شک اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ اگر سورۃ المرسلات ہے، مرسلات کے معنی ہے ہواؤں کا چلنا، تو اس کے شروع میں ہواؤں کے چلنے کی قسم ہے، والمرسلات غرفہ، والمرسلات معذرت کے ساتھ عرفہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں 5 چیزوں کی قسم کھائی ہے، فالآصفات اصفا والناشرات نشرا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو مسلسل چلائی جاتی ہیں، قسم ہے ان ہواؤں کی جو آندھیوں کی طرح چلتی ہیں، قسم ہے ان ہواؤں کی جو بادلوں کو اڑا کر منتشر کر دیتی ہیں، بعد میں بادل ختم ہو جاتے ہیں، الگ کر دیتی ہیں، قسم ہے ان فرشتوں کی جو وحی لا کر حق اور باطل کو الگ کر دیتے ہیں، قسم ہے ان فرشتوں کی جو وحی کے ذریعے ذکر یعنی نصیحت لاتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ بندے کو ڈرایا جائے کہ وہ توبہ کر لے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ دیکھو یہ سب چیزیں میں لا رہا ہوں، تم ان سے ڈرتے کیوں نہیں، تم اس سے نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ اگر انسان توبہ نہیں کرتا، اگر اس کو ہم ڈرائیں گے نہیں تو تم جہنم میں چلے جاؤ گے، اور تم چاہتے ہو کہ تم جہنم میں جاؤ، دہکتی ہوئی آگ تمہارا ایندھن بنے؟ اللہ اکبر، تم آگ کا ایندھن کیوں بنو؟ تمہارے سامنے تو قرآن موجود ہے، نصیحت حاصل کرو، ابھی بھی وقت کہیں نہیں گیا، اللہ سے سچی توبہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والوں میں سے ہیں۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو یہ دلیل ہوتی ہے کہ بعد میں یہاں وہ قیامت کے دن وقوع پذیر ہوگا، مطلب یہ ہے کہ قیامت کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے تو وہ ضرور ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ متقین کے لیے انعامات کا ذکر فرما رہے ہیں، وَإِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ، سورت کے شروع میں وقوع
قیامت کا ذکر ہے، پھر درمیان میں اہل جہنم کے جو ہے اہل جہنم کو کیا ملا جائے گا کہ انہیں جہنم کے آگ کے بڑے بڑے شعلوں میں داخل کیا جائے گا. جس طرح محل ہوتے ہیں نا، ہم دنیا میں محل بناتے ہیں، خوبصورت محل بناتے ہیں، اس طرح جہنم میں محل ہوں گے آگ کے بڑے بڑے شعلوں کے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آگ سے بچا لے. اللہ ہمیں پل صراط سے گزارتے، پل صراط سے گزرتے ہوئے ہمارا ایمان ڈگمگائے نا. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں جو ہے ایمان کے اوپر رہنے کے لیے توفیق عطا فرمائے، ہمیں متقی بننے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو متقی ہوں گے ان کے لیے تو چشمے ہوں گے، سائے ہوں گے، میوے ہوں گے، خوبصورت باغات ہوں گے، عزت کی روزی ہوگی. دنیا میں جو اعمال کیے تھے یہ ان کا بدلہ ہے، اب مزے سے کھائیں گے، وہ پئیں گے، عیش کریں گے. دنیا میں انہوں نے وہ کام چھوڑے جو اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند تھے، اللہ کی رضا کے لیے چھوڑے. آپ اگر آج کسی نامحرم سے بات کرنا بند کر دیتی ہیں نا، یہ کہہ کے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں پسند تو میں یہ کام نہیں کروں گی، تو سچ میں جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے نا کہ تم نے دنیا میں میرے لیے کیا کیا، تو کچھ تو دکھانے کے لیے ہوں گے. اللہ سبحانہ تیری خاطر میں نے اس رستے کو چھوڑ دیا، اللہ سبحانہ میں تیری خاطر چپ رہا ورنہ میں اسے جواب دے سکتا تھا. ٹھیک ہے، تو ہمیں یہ سب کرنا ہے. پارہ نمبر 30 میں سورۃ النابہ شروع ہو رہی ہے. نابہ کہتے ہیں خبر کو. یہ لفظ آیت کی دوسری آیت میں موجود ہے سورۃ کی. اما یتساءلون عن النبأ العظیم. یہاں منکرین کی بات کی جا رہی ہے. جب قیامت کا تذکرہ آتا تو نبأ عظیم سے مراد قیامت ہے. کفار بطور جو مذاق جو ہے قیامت کے متعلق فضول قسم کے جو ہے سوالات کرتے تھے، اس لیے ان کا مقصد جو تھا آخرت کو ماننا نہیں تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے آنے والی آیات میں کائنات میں پھیلی ہوئی بے شمار نعمتوں کا ذکر فرمایا، جن نعمتوں کو یہ کفار بھی تسلیم کرتے تھے، ان نعمتوں کو کفار بھی مانتے تھے. گویا اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بھی مانتے تھے لیکن قیامت کو نہیں مانتے تھے. یہاں انہیں سمجھایا جا رہا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ دیگر نعمتوں کو بنانے میں قادر ہیں، اسی طرح مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ اٹھانے میں بھی قادر ہیں. پھر متقین کا انجام ہے ان المتقین مفازا حدائق وعناب وکواعب اترابا. ٹھیک ہے، گزشتہ آیت منکرین یعنی قیامت اور آخرت کے حالات اور عذاب کا ذکر تھا. اب یہاں ان کے مقابلے میں جو اللہ تعالیٰ کے ماننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ متقین تم پریشان نہ ہو، تمہارے لیے جنتوں کی نعمتوں کا ذکر ہے. ان للمتقین مفازا حدائق وعناب، یعنی یہاں متقین کے لیے جیت ہے. اس دن جیت جائیں گے، وہ ان کی فتح ہوگی، جیت ہوگی، ان کی باغات ہوں گے، انگور کے ہوں گے، ہم عمر نوخیز بیویاں ہوں گی ان کی، اور خوبصورت مزے کی زندگی ہوگی، عیش و عشرت میں گزاریں گے وہ زندگی. اللہ اکبر. آخرت کی منظر کشی کی ہے پھر اللہ تعالیٰ نے. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. یہاں سے قیامت کے دن کی منظر کشی کی جا رہی. قیامت کے منظر کو اللہ بتانے کی کوشش کریں کہ آخرت میں کوئی انسان یا کوئی فرشتہ کسی کی سفارش کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے بات نہیں کر سکے گا. ہاں، جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے وہ بھی صرف درست بات کرے گا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جانوروں کو بھی میدان میں جمع کریں گے کہ ظالم جانور سے مظلوم جانور کا بدلہ دلوا کر انہیں مٹی کر دیں گے. اس وقت کفار عذاب کا منظر دیکھ کر تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی مٹی ہو جائیں، کہ کاش ہم بھی دوبارہ واپس چلے جائیں، ہم بھی دوبارہ واپس چلے جائیں. تو یہاں سے وہ نصیحت حاصل کریں گے کہ ہم نے کس طرح جو ہے دنیا کو جھٹلایا ہے.